الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون اور ان کے خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کو یہ موافق دستور واجب ہے پرہیزگاروں پر فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم تو جو وصیت کو سنا کر اسے بدل دے تو انہی بدلنے والوں پر اس کا گناہ ہے بے شک اللہ سنتا جانتا ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم جس سے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا کچھ گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ یہ تو کل ہو چکا تھا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم قتل سے بچو قصاص کے خوف سے یعنی قصاص کا خوف ہوگا کہ ہمیں بھی قتل کیا جائے گا تو اس خوف سے تم قتل نہیں کرو گے تو اس لیے یہ قصاص رکھا مشروع فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت کتب فرض علیکم تم پر فرض کیا گیا اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی ایک کو موت کے اسباب پہنچ جائیں موت کے یعنی جب تم میں سے ایک کے موت قریب ہو یعنی اسباب ہو موت کے اسباب یہاں اشارے نے اسباب محذوف نکالا یعنی اسباب الموت موت کے اسباب قریب ہوں تو ان تارا کا خیرہ اگر وہ خیر چھوڑ جائے یعنی خیر چھوڑے یعنی مال چھوڑ دے الوصیت تو تم پر وصیت کرنا فرض کر دی گئی تو فرض کر دی گئی تم پر وصیت جب تمہیں موت کے اسباب پہنچیں تو مال کی وصیت کرنا فرض کر دی گئی الوصیت مرفوع بھی کتبہ یعنی وصیت یہ مرفوع ہے کتبہ کی وجہ سے یعنی یہ پھر کتبہ کا نائب فاعل بنے گا کیا بنے گا کتبہ کا نائب فاعل بنے گا اور اس کو پھر سوال ہوگا کتبہ مذکر ہے اور الوصیت مؤنث ہے وصیت تو پھر اس کے فعل کو مذکر لانا یہ فصل کی وجہ سے ہے کس کی جب فصل ہو تو مذکر فصل ہو تو مؤنث غیر حقیقی میں مؤنث مذکر لانا جائز ہے تو یہاں کیوں لانا جائز نہیں یہاں نہیں جب قامت ہندون ہے قامت ہندون ہے تو اگر قامت اليوم ہندون تو قام اليوم ہندون اليوم سے فصل آ گئی تو جب وہاں مؤنث حقیقی میں فصل آ جائے تو فعل کا مؤنث ہونا ضروری نہیں ہوتا فعل کا تو یہاں وصیت کون سی مؤنث حقیقی ہے وصیت تو درمیان میں اذا حضر احدکم الموت یہ جملہ فصل آ گیا تو لہذا اس کا مذکر لانا فعل کا جائز ہے کیا ہے جائز تو کہتے ہیں وتذکیر فعلھا تو تذکیر کا جو فعل ہے اس کے فعل کو مذکر لانا کیونکہ یہ فاعل ہے تو اس کے فعل کو مذکر لانا للفصلی کس کی وجہ سے ہے فصل اور فرق کی
تو جب فصل و فرق ہو تو پھر مذکر لا سکتے ہیں. تو یہ نائب فاعل ہوا. کیا ہوا؟ ومتعلق بإذا، اور یہ متعلق ہے کس سے؟ اذا ظرفیہ کے. اذا ظرفیہ نہیں، فرض کیا گیا وصیت کرنا، ٹھیک ہے، اگر مال چھوڑ جائے. کب؟ جب تم میں سے کسی ایک کو موت کے اسباب پہنچیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ متعلق ہوگا کتبہ علیکم الوصیہ کس کے؟ اذا کے ساتھ. ان کانت ظرفیتن، اگر یہ اذا ظرفی ہو. کیا پڑھا نا؟ اذا، ایک اذا ظرفی ہے کہ معنی متضمن شرط، شرط کے معنی کو متضمن ہو، شرط کے متضمن شرط کے کو شامل ہو تو پھر اگلی بات ہے. اگر یہ ظرف ہے تو کتب علیکم کا اس کے تعلق ہے. ودال علی جوابیہا، اور اس کے جواب پر دال ہے. کس کے؟ ان کانت شرطیتن، اگر شرطیہ ہے تو، اگر تو شرط کے جواب پر یہ کیا ہے؟ دال ہے. متعلق ہے اذا کے ساتھ، جبکہ اذا ظرفیہ ہو، اذا تو مفعول فی بن جائے گا. اور اگر شرطیہ ہے، جملہ اذا سے شرطیہ ہے تو پھر یہ شرطیہ کے جواب پر دلالت کرنے والا ہے. شرطیہ کے اور جواب کی طرح ہے. جواب ان محذوف، تو ان کا جواب کیا ہے؟ یہ جو آگے ہے نا کہ اذا متعلق اذا کے ساتھ اگر ظرفیہ ہو اور دلالت کرتا ہے اس کے جواب پر اگر شرطیہ ہو. آگے ہے جواب ان کا جواب کیا ہے؟ ان تارک خیرا، مال چھوڑ جائے تو جواب ان محذوف، یعنی ای فلیوسی، یعنی اگر مال چھوڑ جائے پھر اسے چاہیے کہ وہ وصیت کرے. کیا کرے؟ تو فلیوسی ان شرطیہ کا جواب کیا ہے؟ محذوف ہے. کیا ہے؟ تو تم پہ فرض کیا گیا جب موت کے اسباب میں سے کوئی ایک تمہیں پہنچ جائے تو اگر مال چھوڑ دے تو وصیت کرنا کن کے لیے؟ للوالدین. اب یہ اس سے متعلق ہو گیا، وصیت چاہیے کہ وصیت کرے کس کے لیے؟ والدین کے لیے، اقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف بلائی سے، دستور کے مطابق، یعنی بالعدل، عدل کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ نہیں. والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے عدل کے ساتھ وہ وصیت کرے. کیا مطلب؟ بی اللہ یزید علی ثلثہ ولا یفضل الغنیہ، بائیں طور کہ وہ ثلث پر زیادتی نہ کرے. اذا کانت لہ ورثۃ، جب اس کے لیے وارث ہوں، جب اس کے لیے، تو وہ تہائی پر زیادتی نہ کرے، نہ ہی غنی کو فضیلت دے، غنی کو ترجیح نہ دے، غنی کو ترجیح. حقا کہتے ہیں مصدر مؤکد، یہ مصدر مؤکد ہے، مصدر مضموم الجملہ قبلہ، اس سے پہلے جو جملہ ہے اس کے مضمون کو پختہ کرنے والا ہے، اس کے مضمون کی تاکید ہے، اس کو پختہ کرنے والا ہے. علی المتقین، متقیوں پر. کس پر؟ تو کس پر یہ نصیحت کرے؟ یہ نصیحت کرنا حق ہے کس پر؟ متقیوں پر. یہ اللہ علی المتقین، اللہ شارع نے اللہ اس میں جو ہے موصوف نکالا، مفعول واضح کیا کہ کس سے ڈرنے والے کا؟ اللہ سے ڈرنے والوں پر، اللہ سے. کہتے ہیں وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآیَةِ الْمِيرَاثِ وَحَدِيثِ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ رواہ الترمذی، کہ یہ جو وصیت کرنے کی آیت ہے کہ جب موت کے اسباب قریب ہوں تو پھر مال کی وصیت کرے، تو کہتے ہیں یہ جو ہے آیت میراث سے منسوخ ہے. کس سے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ اللہ پاک نے اس سے مقرر فرما دی ہے کہ وارث کے لیے کتنا کتنا حصہ مقرر ہے. اور وارث کون ہے؟ تو بتا دیا، لڑکے کے لیے اتنے، لڑکی کے لیے اتنے، آگے اللہ پاک نے اس کو مقرر فرما دیا. تو آیت میراث سے یہ جو وصیت کا حکم تھا یہ منسوخ ہو چکا. کیا؟ اور حدیث لا وصیت لوارثین، اور اس حدیث کی وجہ سے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیشان ہے لا وصیت لوارثین، لا، اس میں یہ بھی ہے کہ ان اللہ
اعطا لکل حق حقا لکل ذی حق حقا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، ہر حق والے کو حق دے دیا۔ لا وصیت لوارثین، تو کسی وارث کی وصیت، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق، اس کو ترمذی نے روایت کیا اور حدیث حسن صحیح ہے حدیث، اور یہ تواتر کے درجے کی حدیث ہے۔ کس کی؟ تواتر کے درجے کی حدیث ہے، یعنی آیت تلاوت باقی رہی، تلاوت حکم منسوخ ہو چکا، حکم یا آیت میراث سے حکم منسوخ ہوا، یا بحدیث لا وصیت لوارثین، اس کے اور اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ حکم منسوخ ہوا۔ فمن بدلہ، پس جس نے اس کو بدل دیا، جس نے، ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ شارح کہتے ہیں ایل ایصاء من شاہد و وصی، جس نے نصیحت کو بدلا، نصیحت کرنے، وہ شاہد یا وصی، شاہد یعنی گواہ نے بدل دیا اس وصیت کو، ٹھیک ہے، یہ تو فاعل ہے نا، فاعل کون ہے جو نصیحت کو بدل رہا ہے؟ یا تو پھر ایک یہ کہ نصیحت کو بدلنا شاہد کی طرف سے ہے، شاہد نے بدلا، گواہ نے، اور وصی نے، کس نے بدل دیا، بعد ما سمع، بعد اس کے جو اس نے سنا، یعنی اس کے سننے اور جاننے کے بعد، سننے جاننے کے بعد بھی شاہد اور وصی نے اس نصیحت کو کیا کر دیا، وصیت کو بدل دیا، فإنما اثمہ، تو پھر اس کا گناہ، یعنی الایصاء مبدل، وہ ایصاء جو بدلی گئی، جو وصیت، جس وصیت کو بدلا گیا، اس کا گناہ اس پر ہے، یبدلون، جو بدلتے ہیں، الذین، پیچھے غائب تھی، آگے الذین اس میں ظاہر آ گیا، اس میں فیہ اقامت الظاہر مقام المضمر، اس میں ظاہر کو مقام المضمر، مضمر کی جگہ رکھنا ہے، ظاہر کو، یہ فیہ اقامت الظاہر کو قائم مقام کرنا ہے، کسی کی جگہ؟ ضمیر کی، پیچھے ضمیر تھی، اب یہاں علی الذین، اس کا گناہ اس پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں، جو اس کو بدلتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا، لقول الموسی، موسی کے قول کو اللہ سنتا ہے، علیم بفعل الوصی، اور وصی کے فعل کو اللہ جانتا ہے، تو اللہ موسی کے قول کو اور وصی کے فعل کو کیا، موسی کے قول کو سنتا ہے اور جانتا ہے، بفعل الوصی، وصی کے فعل کو، فمجاز علیہ، پھر اس پر جزا دی جائے گی، اس پر، فمن خاف من موسن، پس جو موسی سے ڈر جائے، نصیحت کرنے والے سے، وصیت کرنے والے سے ڈر جائے، مخففا و مثقلا، یعنی شارح کہتے ہیں من موسن، یہ باب تفعیل سے بھی بڑھا گیا ہے، اور موسن باب افعال سے بھی، اور یہاں افعال سے ہے، من موسن جانفن، پس جو موسی سے، جسے خطا کا خوف ہو، کس کا، اور زیادتی کا خوف ہو، جانفن کو شاعر کہتے ہیں میلن عن الحق، حق سے جھکنے کا، حق سے میل، یعنی میلن خطاً، یعنی جسے حق سے جھکاؤ اور اس کے خطا کا خوف ہو موسی سے، کہ یہ حق سے پھر جائے گا، حق سے جھک جائے گا، اس سے خطا کا خوف ہو، اور اسمن، یا گناہ کا، یا بہین طور کہ تعمد ذالکا، وہ یہ بھی زیادہ سلوس پر زیادتی کے ساتھ جان بوجھ کے کرے، زیادتی سلوس پر جان بوجھ کے زیادتی کرے، یعنی نصیحت کرے سلوس سے بھی زیادہ بار، یا پھر تخصیص غنی کو خاص کرنے کے ساتھ ہی وہ زیادتی کرے، کس کو، پیچھے کا غنی کو فضیلت بھی، تو غنی کو خاص کرنے کے ساتھ زیادتی کرے کا ارادہ کرے، فاصلح بینہم، پھر ان کے درمیان صلح کرا دے، پھر یعنی بین الموسی والموصی لہ، وصیت کرنے والے اور جس کے لیے وصیت کی گئی، ان کے درمیان صلح کرا دے، بالامر بالعدل، امر بالعدل کے ساتھ، یعنی عدل کے اس امر کے ساتھ، بالعدل، انصاف کے حکم کے ساتھ ان کی اصلاح کرا دے، صلح کرا دے، درستی کرا دے، فلا اسم علیہ، پر اس پر کوئی گناہ نہیں، اس میں، فی ذالک، اس میں اس پر کوئی گناہ، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔